کھڑکی کے نیچے سے ایک ہاتھ نکل کر سعدیہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس ہاتھ نے سعدیہ کو گردن سے دبوچ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ منہ کے بل کمرے میں گری، جسم میں ہلکی سی درد کی ٹیسیں اٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس وجود کو دیکھنا چاہا جس نے اسے یہاں پھینکا تھا، مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اچانک وہیل چیئر جس کا رخ اس کی مخالف سمت تھا وہ پلٹی اور اس کے قریب آنے لگی۔ سعدیہ خوف سے لرزتے جسم کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کالی چیئر اس کے قریب آ کر رکی۔ سعدیہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہاں ایک بوڑھی عورت کا وجود نمودار ہوا۔ اس نے اپنا جھریوں زدہ مکروہ چہرہ سعدیہ کے قریب کیا تو اس کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ بڑھیا مت ڈرو مجھ سے لڑکی، میں تو خود دکھوں کی ماری ہوں، تمہیں یہاں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ سعدیہ کانپتے ہونٹوں سے کون ہیں آپ اور میری کیا مدد چاہیے؟ بڑھیا دکھی لہجے میں یہاں قید ہوں، مجھے رہائی چاہیے، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پوتے کو گود میں اٹھانا چاہتی ہوں۔ سعدیہ کیا مطلب؟ کون سا بیٹا، کون سا پوتا؟ اور آپ کو کس نے قید کیا ہے؟ بڑھیا اس گھر کا مالک خرم میرا بیٹا ہے۔ 3 سال پہلے میری بہو فریہ نے مجھے قتل کیا تھا۔ مجھے مارنے کے بعد بھی اس کی نفرت کم نہ ہوئی تو اس نے میری روح کو اس وہیل چیئر میں قید کر دیا۔ اب میں نہ اس دنیا کی ہوں نہ ہی اگلی دنیا کی، ایک بے بس بدروح بن چکی ہوں۔ بدروح کا لفظ سن کر سعدیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھسکتے ہوئے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ بڑھیا رونے لگی، اگرچہ اس کے چہرے پہ سفاکیت اور شیطانیت تھی، مگر جب اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجی تو سعدیہ کو ترس آنے لگا۔ سعدیہ آپ کو فریہ میم نے کیوں مارا؟ وہ تو اتنی نرم مزاج اور نیک دل عورت ہیں، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہیں، وہ کسی کو قتل کیسے کر سکتی ہیں؟ آخر ان کو آپ سے کیا دشمنی تھی؟ بڑھیا وہ جیسی دکھتی ہے ویسی ہے نہیں، اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے اچھا اور نیک ہونے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے اس نے۔ میرے بیٹے نے میری مرضی کے خلاف اس سے شادی کی تھی، وہ کالے جادو کی ماہر ہے۔ جب مجھے اس کی اصلیت پتہ چلی تو اس نے مجھے مار دیا تاکہ میں خرم کو اس کا اصلی چہرہ نہ دکھا سکوں۔ یہ 3 سال بہت اذیت میں گزرے ہیں۔ سعدیہ کو بڑھیا کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ فریہ کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ قاتل اور کالا جادو کرتی ہوگی۔ بڑھیا اتنے سالوں سے میں تنہا یہاں اذیت میں گزار رہی ہوں، کیونکہ اس طرف کسی ملازم کو آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے نجمہ کے، اور وہ چنڈال نجمہ فریہ کے ہر کام میں اس کی مددگار رہی ہے۔ تم میری مدد کرو گی نا؟ سعدیہ پر میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ بڑھیا اس کمرے کے گرد فریہ نے اثار کر رکھا ہے، کمرے سے نکلنے کا راستہ صرف یہ دروازہ ہے جس پہ فریہ نے تالا ڈال رکھا ہے۔ اصل رکاوٹ وہ تالا نہیں بلکہ اس کے اندر موجود تعویذ ہے۔ تمہیں بس وہ تعویذ نکالنا ہوگا اور تالا بے شک واپس لگا دینا، مگر تمہیں بہت ہوشیاری سے یہ کام کرنا ہوگا، اگر فریہ کو پتہ چل گیا تو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک بار مجھے آزاد ہو لینے دو، پھر اپنے بیٹے کی آنکھوں پر بندھی اس ڈائن کی محبت کی پٹی خود اتاروں گی اور تمہاری اس حفاظت کی ذمہ داری میری ہوگی۔ سعدیہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ بڑھیا نے پیار بھری نظروں سے سعدیہ کو دیکھ کر کہا، تم کتنی اچھی ہو، کاش اس جنڈال فریہ کے بجائے خرم نے تم سے شادی کی ہوتی۔ سعدیہ کے دماغ میں ہینڈسم سے خرم کا سراپا گھوما تو وہ شرما گئی۔ سعدیہ نہیں، کہاں میں اور کہاں خرم سر؟ بڑھیا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سعدیہ نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی موقع ملا تالے میں سے تعویذ نکال دے گی۔ بڑھیا سے اجازت لے کر وہ کھڑکی سے باہر کود گئی۔ ننھا منا مون انگوٹھا چوسے ہوئے وہیں ہی ٹیبل پہ پڑا سو رہا تھا جسے وہ لٹا کر گئی تھی۔ سعدیہ نے جا کر اس دروازے کا تالا چیک کیا جس میں چھوٹے چھوٹے پیچ لگے تھے، اس میں سے تعویذ نکالنے کے لیے چابی اور اچھا خاصا وقت درکار تھا۔ وہ مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی تاکہ فریہ کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے سے چابی تلاش کر سکے۔ ایک شام جب وہ گھر جانے سے پہلے مون کو فریہ اور خرم کے کمرے میں چھوڑنے گئی تو اندر سے آتی ان کی باتوں کی آواز پر دروازے پہ رک گئی۔ فریہ ہمارے ادارے کو ایک بہت دلسوز اطلاع ملی ہے۔ خرم شہر کی رنگینیوں سے دور، پرانی روایات سے زنگ آلود ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں جب کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو شوہر کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی ظالمانہ رسم ہے نا؟ پیارے دوستوں، اگلی قسط کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔